سیدنا صدیق اکبر جن کا بابا بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی اور پوتا بھی صحابی ہو، وہ سیدنا صدیق اکبر جن کا کردار، جن کے افعال، جن کے اقوال، جن کی رفتار سیرت نبی کے مطابقت میں ہو، نبی کی سیرت میں ڈال چکی ہو، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر، جو اللہ کے پاک پیغمبر کے خلیفہ ٹھہرے، نبی کے اولو العزم صحابہ کے امام ٹھہرے، صحابہ کے امام ٹھہرے، وہ سیدنا صدیق اکبر جو کل یار غار تھے اور آج مزار یار ہیں۔ اگر صدیق کو ڈھونڈنا ہو تو حضور کے پہلو میں ملتے ہیں، آج بھی حضور کے پہلو میں ہیں۔ کوئی وزیر اعظم کے پہلو میں بیٹھا ہو تو بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی میں بیٹھا ہوتا ہے۔ صدیق تصدق نہ جائیں تیری عظمت پر، قربان نہ جائیں تیری شان پر، تو وہ ہے زندگی میں بھی رسول کا پہلو ملا اور وصال کے بعد بھی حضور کا پہلو ملا۔ کیا خیال ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ سب سے زیادہ قریب نبی کے کون ہے؟ کل بھی قریب تھا، آج بھی قریب ہے۔ اگر دور والوں کو عظمت ملتی ہے تو قریب والوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اتنے عاشق، اتنے وفادار، جن کی وفا کو میرے آقا نے یاد فرمایا، اور پھر اس وفادار کی امید اور اس کا نظریہ، اس کی سوچ بھی تو اعلیٰ ہے نا۔ فرمایا علی جن ہاتھوں سے تو نے نبی کو غسل دیا ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اور پھر لے جانا حضور کے در اقدس پر، روضہ مبارکہ پر لے جانا، اگر اور وہاں یہ کہنا کہ حضور آپ کا رفیق غار آیا ہوا ہے۔ اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ تھی حضور سے اجازت لینے کی۔ صحابی کا نظریہ دیکھو یار، عقیدہ دیکھو، ان کا ایمان دیکھو، ان کی سوچ دیکھو کہ حضور سے اجازت لینے کا طریقہ صدیق سے سیکھو یار۔ حضور خود ہی اہتمام فرمائیں گے، اور پتہ تھا جب میری وفا میں کمی نہیں ہے تو حضور کی وفا میں کیسے کمی ہو سکتی ہے۔ اگر میرا دل چاہتا ہے کہ حضور کا پہلو مل جائے تو حضور بھی عطا کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ جب میری حیات میں مجھے نہیں چھوڑا تو میری وفات کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ اچھا ایک جملہ سنیں، بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، میمون بن مہران، بڑے مشہور ہیں، صاحب علم و فضل کے ہاں ان کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا شیخ حضرت ابو بکر صدیق پہلے ایمان لائے ہیں یا حضرت علی پہلے ایمان لے آئے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے کون ایمان لے آئے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین عظام وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، اور بعض صحابہ کرام نے کہا کہ سب سے پہلے علی المرتضیٰ ایمان لے آئے ہیں، اور بعض کچھ حضرات کا قول ہے کہ جی سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے آئی ہیں۔ لیکن حضرت میمون بن مہران
مشہور اور عظیم محدث سے جب یہ سوال کیا گیا تو ان کا ذرا جواب سنیے. آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، آمنا ابو بکر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اللہ کی قسم، صدیق اکبر نبی پر ایمان لے آئے نا. ابھی وہ راہب کا زمانہ تھا. کس کا زمانہ تھا؟ راہب کا زمانہ تھا. اور جس راہب کے خواب کی تعبیر پر صدیق اکبر ایمان لے آئے، یہ وہ زمانہ ہے کہ اس وقت تو حضرت علی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. بات ہی انہوں نے ختم کر دی. اس محدث کے قول پہ غور کرتے ہیں تو جب سیدنا صدیق اکبر اللہ کے حبیب پر ایمان لائے تھے، وہ ملک شام تھا، تجارت کی غرض سے نکلے تھے اور واپسی پر بغیر کسی دلیل کے ایمان لائے. وہ زمانہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. لیکن بعض صحابہ نے رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے آئے، اور بعض نے کہا حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، اور کچھ نے کہا کہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. لیکن اس کا خوبصورت جواب کیا ہے؟ تینوں کے بارے میں قول ملتے ہیں، لیکن جو پیارا اور دل کو بھی لگتا ہے، جو جواب امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمایا، وہ بھی ذرا سماعت فرمائیے. حضرت سیدنا امام اعظم سے پوچھا گیا کہ حضور تین اقوال ہیں، آپ نے فرمایا ان تینوں میں تطبیق اس طرح ہوگی، عمل اس پر اس طرح ہوگا. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہے، اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لے آئے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک ہے. سب ایمان لانے میں اول ہے. مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. یہ بچے نہیں تھے، لیکن جب عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی کو دیکھا گیا تو وہ ام المومنین ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سر فرست نظر آتی ہے. لیکن بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے آئے وہ حضرت علی بن ابی طالب ہے کرم اللہ وجہ الکریم. تو دوستو، حضرت علی المرتضیٰ کرم الوجہ الکریم کا قول ہے، ابن عساکر میں ہے، تاریخ الخلفاء میں بھی امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس قول کو نقل فرمایا ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جب لوگ اپنا ایمان چھپا رہے تھے، صدیق اکبر اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے. بات نہیں سمجھ آئی؟ آپ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ اور خلفائے چہارم، خلیفہ چہارم، خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر، چوتھے خلیفہ مومنوں کے امیر، آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایمان چھپا رہے تھے، صدیق اکبر اپنا ایمان ظاہر فرما رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ
صدیق اکبر کی طرح ایمان رکھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ ہم لوگ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صدیق اکبر کی سیرت اٹھا کے دیکھو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی سرکار کی سیرت میں ادا کرتے ہیں۔ یہی تو تھے نا سیدنا صدیق اکبر، جب قرآن کا معاملہ آیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے، ان کا مسودہ تیار کیا جائے، کتابی صورت میں لایا جائے، حفاظ کرام کی شہادتیں ہو رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نعمت سے محروم ہو جائے امت، تو آپ نے فرمایا جس کام کو نبی نے نہیں کیا وہ صدیق کیسے کر سکتا ہے؟ وہ نبی جب اس کام کو نہیں کر گئے تو صدیق کیسے جرأت کر سکتا ہے؟ بڑا ٹائم لگا اس بات پر آمادہ کرنے میں کہ حضور بات ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس قرآن کا مسودہ ایک جگہ پر موجود نہیں رہے گا تو ہمارے لوگ ان باغیوں سے، کفار سے برسرے پیکار ہیں۔ قرآن صحابہ کے دلوں میں ہے، اگر یہ شہادتیں ہوتی رہی تو پھر قرآن پڑھنے والا، قرآن کو یاد کرنے والا تو پھر کوئی نہیں رہے گا۔ اگر یہ محفوظ ہوگا تو پھر اسی پر کام آگے بڑھے گا، تب جا کے سیدنا صدیق اکبر نے اس پر اجازت عطا فرمائی۔ آپ رک گئے تھے کہ جس کام کو نبی نے نہیں کیا، اور میرے آقا کے وصال پاک پر حضرت اسامہ کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا گیا، ابھی کچھ مدینے سے بغیر فاصلے پر ہی پہنچے تھے تو میرے آقا اس دنیا سے رحلت فرمائی، تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ایسے مواقع پر سلطنت کمزور ہو جاتی ہے، بغاوتیں کھڑی ہوگی، ہر طرف سے بغاوتیں شروع ہو گئی، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس قافلے کو نبی نے روانہ کیا اس کو چلنا چاہیے، اس کو نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ باقی عمر بن خطاب جیسے بہادر، جلیل القدر، بڑے جرنیل اب جب مکہ چھوڑ رہے ہیں تو اعلان کرتے ہیں، لوگوں عمر دن کی روشنی میں ہجرت کر رہا ہے، اگر کسی کو جرأت ہے تو آئے عمر کا راستہ روکے، لیکن یاد رکھے روکے وہی جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے، جو اپنی ماں کو رلانا چاہے، جو اپنی بیگمات کو بیوہ کرنا چاہے، تو پھر آئے عمر کا راستہ روکے۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے جرأت نہیں کی، کسی نے ہمت نہیں کی، اتنا آپ کی للکار میں اتنا دبدبا اور روپ ہوتا تھا۔ لیکن آج عمر بن خطاب بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ روک لیں، اگر یہ قافلہ اتنا بڑا لشکر مدینہ خالی کر گیا تو دشمن مدینے پر حملہ کر دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر جس کو میرے آقا نے روانہ کیا، صدیق کی کیسی جرأت ہو سکتی ہے کہ اس کو روک لے، اس کو جانا چاہیے۔ بعد میں پتہ چلا صدیق اکبر کی بصیرت کا عالم یہ ہے، باہر کے علاقے پر ایسا دبدبا پیدا ہوا، دشمن ایسے خوف زدہ ہوئے، بغاوتیں دم توڑنے لگی، ارے یہ لوگ اتنا مضبوط ہیں، اس حالات میں بھی جو باہر اپنے لشکر روانہ کر رہے ہیں تو اندرونی کتنی مضبوطی ہوگی۔ لوگوں کے دلوں میں اتنی بات بیٹھ گئی، آپ کی بصیرت پر لوگ دنگ رہ گئے۔